بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ربی صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کی ایک سہانی صبح میں ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے فہم دین کورس کے چوتھے درس میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال سب کی آمد کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. ہمارا آج کا موضوع بھی بڑا اہم موضوع ہے، محاسبہ نفس اور اس کا طریقہ کار. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس روحانی موسم میں محاسبہ نفس کی دعوت سمجھ کر عملاً محاسبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کا رب ذوالجلال ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو پیدا کر کے اس کو مختلف انعامات سے نوازا ہے، جان دے کر، صحت دے کر اور مختلف قسم کی سہولتیں دے کر خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کا حکم دیا ہے. چونکہ مادہ پرستی کی گرد و غبار سے اور نفسانی خواہشوں اور لذات کی وجہ سے انسان کو اپنی زندگی کا حقیقی مقصد جو ہے وہ بھول جاتا ہے. تو اس کو ساتھ ساتھ محاسبہ کی
دعوت دی گئی، اور خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں بڑے محبت بھرے انداز میں انسان کو متوجہ کیا۔ سورہ حشر میں آیت نمبر 18 کے اندر خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیج رکھا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک رب ذوالجلال تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ پہلے حصے میں رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے ڈرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، او بلیورز، اتقوا اللہ، فیئر اللہ، ولتنظر نفس ما قدمت، let every soul that it should see what it has offered for tomorrow, and God is seeing what you are doing. ittaqullah waltanzur nafsum ma qaddamat. Every soul should see that what it has sent for tomorrow. ما قدمت، جو اس نے بھیجا، لغد، کل کے لیے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ دنیا اور آخرت دو ہی چیزیں ہیں۔ دنیا کو آج سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور آخرت کو کل سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ دو دن پورا خلاصہ ہے، آج کا دن دنیا ہے اور کل کا دن آخرت ہے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے محاسبہ کا پیغام دیا، ولتنظر نفس، ہر جان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے اپنے رب کی طرف کس عمل کو مقدم کیا اور کسے بھیجا ہے۔ اور ساتھ خالق کائنات جل جلالہ نے اس بات پر بھی لوگوں کو متنبہ کر دیا کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں، میں اس کو جاننے والا ہوں۔ اور آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے دو بار ڈرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس میں بھی ڈرنے کا حکم ہے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، تو دو بار ڈرنے کا حکم دے کر محاسبہ کے مضمون کو خالق کائنات جل جلالہ نے موقت بنا کر پیش فرما دیا۔ یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہے اللہ کے اوامر کی ادائیگی، جو اس نے ہم پہ فرض کیا اس کو بجا لانا، اور دوسرا ہے اس کے نواہی سے اجتناب کرنا، جن باتوں سے اس نے منع کیا ان سے دور رہنا۔ تو دونوں میں ہی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے اتقوا اللہ کا تعلق ہے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، کہ فرائض ادا کرو مجھ سے ڈرتے ہوئے، اور دوسری کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو میں نے تم پہ حرام کیا ان سے بچتے رہو مجھ سے ڈرتے ہوئے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے بڑے ہی جامع اور خوبصورت انداز میں انسان کو محاسبہ کا پیغام دیا کہ ہر وقت یہ سوچتے رہو کہ تم نے کل کے لیے کتنا پیش کر دیا ہے، کتنا بھی باقی ہے، اور جو پیش کیا وہ کیا اس لائق ہے کہ اس کو لے کے تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو سکو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ
ندامت سے سارے نہ اٹھا سکو کہ جو عمل ہے وہ اتنا کبھی ہے، اتنا گندا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو ساتھ لے کے رب کے دربار میں کھڑا ہونا ہی بڑا مشکل ہو جائے. اس واسطے اس سے ڈرو اور آج محاسبہ کرو کہ ہم رب کے دربار میں جو کچھ لے کے کھڑے ہوں گے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس لائق تو ہوں کہ وہاں ہم حاضر ہو سکیں. کہیں ان اعمال کی ندامت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا سر جھکائے ہوئے اس انداز میں اپنے آپ کو کبھی لہجے کے اندر سمجھے اور کبھی صورت کے اندر سمجھے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر کھڑا ہونا ہی ہمارے لیے مشکل ہو جائے. خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید کے دوسرے مقام پر فرماتا ہے، سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 18 ہے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ جس دن تم سب کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا کوئی جان بھی اس دن چھپ نہیں سکے گی. کہ کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ باقی سب تو پیش ہو جائیں گے اور ان کا نامہ اعمال سامنے ہوگا اور پوری کائنات کی آنکھیں لگی ہوئی ہوں گی اور اس کے دن رات کے معاملے ان کے دفتر کھولے جا رہے ہوں گے اور میں ایسے میں چھپ جاؤں گا. خالق کائنات فرماتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا اور ہر ایک کے تمام معاملات کو برسریام رکھا جائے گا. اس دن جو ندامت ہوگی اس سے بچنے کے لیے آج محاسبہ کرتے ہوئے یوں اپنی زندگی گزارو کہ کل ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ اتنی پاکیزہ زندگی ہو محاسبہ کے عمل کے نیچے کہ اللہ کی رحمت بڑھ کے اس بندے کو اپنے گلے لگا لے اور خالق کائنات انعامات سے نوازتا ہوا میدان حشر میں اس بندے کو فردوس کی طرف روانہ فرما دے. رب ذوالجلال کا سورہ غاشیہ کے اندر آیت نمبر 25 اور 26 میں یہ فرمان ہے، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ہماری طرف ہی سب نے لوٹنا ہے اور ہم نے سب کا حساب کرنا ہے. تو اس حساب سے پہلے ہمیں آج سوچنا چاہیے کہ ہم خود اپنا حساب کرتے رہیں. ایک تو ہم عادی ہو چکے ہوں گے حساب کے، اپنی ذات کا حساب، ذات کی مصروفیات کا حساب، اپنے معمولات کا حساب، یہ جب ہم خود کرتے رہے ہوں گے تو عادی ہوں گے، وہاں آسانی پیدا ہو جائے گی. اور دوسرا روزانہ کا محاسبہ جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے لیے ایسی صورتحال بن جائے گی کہ غلطیاں بہت کم رہ جائیں گی، نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی. تو خالق کائنات جل جلالہ کے دربار میں جب حساب ہو رہا ہوگا تو رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے اپنے اس بندے کو نواز رہا ہوگا. قرآن مجید برہان رشید نے محاسبہ کی اس دعوت کو اتنے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی وضاحت کی اور اپنے فرامین کی روشنی میں اس کے ہر مرحلے کو مزین کیا. یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تک بھی یہ پیغام اس انداز میں پہنچا کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی حشر کے حساب کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا اور جو جہالت کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں ہر وقت سوئے رہتے تھے، ان کے نزدیک محاسبہ کی یہ دعوت اتنی تیز ہو گئی کہ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور فرمان، جس کو امام ترمذی نے اپنی جامع کبیر میں روایت کیا ہے اور ابن ابی دنیا نے محاسبۃ النفس کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے اور مدارج السالکین میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم خود اپنا حساب کرو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے معمولات کو دیکھو، اپنے اعمال کی تلاشی لو، تفتیش کرو کہ تم سے جو کام ہو رہے ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں. کیا ان میں نظر ثانی کی ضرورت ہے، ان میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے، یا وہ سارے صحیح ہیں، یا ان کاموں کی جگہ تمہاری سیرت میں کچھ اور کام ہونے چاہیے. حاسبوا انفسکم، خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اور فرمایا کرتے تھے زنو
انفسکم قبل ان توزنوا، قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے خود بھی اپنا وزن کیا کرو، اپنے اعمال کا وزن خود کیا کرو، قبل اس کے کہ وہ یوم الدین آ جائے جس دن اعمال کی ویلیو وزن کے لحاظ سے ہوگی۔ کافر کے عمل کا کوئی وزن نہیں نکلے گا، اگرچہ وہ کتنی بڑی سماج کی خدمت کر رہا ہو، کتنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اس نے کیا ہو، قیامت کے دن اس کا یہی عمل ہوگا جس کی ایک چھٹانک بھر بھی اس کا وزن نہیں نکلے گا۔ لیکن یہ مومن کی شان ہے کہ اگر اس نے کسی ایک پیاسے کو بھی گھونٹ پانی کا پلایا ہوگا تو خالق کائنات جل جلالہ اس کو اوت پہاڑ جتنا ثواب عطا فرما رہا ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعوت دیا کرتے تھے، زنو، تم خود وزن کرو اور اپنے اعمال کو دیکھو کہ اس میں خلوص کا کتنا حصہ ہے، اللہ کی رضا کا کتنا حصہ ہے، اور اس میں ریا کی کتنی ملاوٹ ہے، اور اس میں لوگوں کی چاہت جو ہے اور لوگوں کا لحاظ سے دکھلاوا جو ہے وہ کتنا شامل ہو چکا ہے۔ خود اپنے اعمال کا تم وزن کرو قبل اس کے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے ترازو رکھا جائے اور وزن کیا جائے۔ اور فرمایا کرتے تھے وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اس نمائش کے لیے بھی اور اس پیشگی کے لیے بھی زینت حاصل کرو اور تیاری کرو جو سب سے بڑی پیشگی ہے اور جو سب سے بڑی نمائش ہے۔ یعنی آج انسان چھوٹے سے فنکشن میں جاتا ہے، اس سے پہلے تیاری کرتا ہے کہ میرا بدن صاف ہو، میرے چہرے پہ کوئی داغ نہ ہو، میرے ہاتھ گندے نہ ہوں، میرے کپڑوں پہ کوئی داغ نہ ہو۔ چھوٹی سی تقریب میں جانے کے لیے اتنا اہتمام کرتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے وہ بزم حشر کہ جس میں کروڑوں انسان ہوں گے اور ان کے سامنے تجھے پیش کیا جائے گا، اس دن کے لیے بھی تو تیاری کرو کہ جب کفر کی وجہ سے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، اس دن کے ان لمحات سے بچنے کے لیے آج بندے کو محاسبہ کرنا چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے تاکہ اس ارض اکبر کے دن بھی خالق کائنات جل جلالہ اس کو وہ مقام عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے حشر میں بھی اس کی تحسین ہو رہی ہو، لوگ دیکھیں اور چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر اش اش کر اٹھے اور پوچھے کیا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے یا یہ زمانے کے غوث کا چہرہ ہے؟ یہ کون انسان ہے کہ جس کے چہرے پر اس قدر نور کی بارش ہو رہی ہے؟ تو یہ ارض اکبر کے لیے آج اپنے آپ کو تیار کرنا، شریعت کی زبان میں اس کو محاسبہ نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ باقی اس کا جو طریقہ کار ہے وہ اصل آج ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم کسی رواجی اور رسمی پروگرام میں نہیں، ہم اس کو اپنی سیرت میں اتارنا چاہتے ہیں کہ محاسبہ کا ایک طریقہ جو قرآن و سنت کے احکام سے ماخوذ ہے اور جس کے اندر ہزاروں نصوص کی خوشبو موجود ہے، وہ پیغام سن کر ہم اپنی ذات پر اس کو منطبق کریں اور لاگو کریں۔ اور اگر کسی میں پہلے محاسبہ کا شوق نہیں اور یہ اس کے اندر اٹریکشن اس سلسلے میں موجود نہیں، تو وہ آج اپنے آپ کو اس بات کی طرف لگا لے کہ میں اپنا محاسبہ کروں گا، اپنا حساب کروں گا، خود اپنی تلاشی لوں گا اور خود اپنی تفتیش کروں گا۔ یہ رمضان المبارک کے موسم بہار کی رحمتوں سے امید ہے انشاءاللہ جو اس طرف متوجہ ہو جائے گا، اللہ اس کے دل کے تمام دھبے صاف فرما دے گا اور اس کے آئینہ ادراک کو روشن فرما دے گا۔ محاسبہ نفس کے لحاظ سے طویل اور وسیع اسلامی لٹریچر میں جو کچھ ملتا ہے اس کے لحاظ سے میں نے اس کے 3 بڑے طریقے جو مل کر ایک ہی طریقہ بنتا ہے ان کو ترتیب دیا کہ سب سے پہلے محاسبہ نفس میں موازنہ ضروری ہے۔ پہلا سبق موازنہ کا ہے، دوسرا مخابرہ کا ہے اور تیسرا مشاہدہ کا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی تو محاسبہ مکمل ہو جائے گا۔ موازنہ کا مطلب کیا ہے کہ انسان 3 کام کرے، ان تینوں کاموں کے مجموعے کو موازنہ کہا جائے گا۔ پہلا کیا ہے کہ وہ یہ موازنہ کرے کہ مجھ پر میرے رب کے انعامات کتنے ہیں اور میری طرف سے میرے رب کی بندگی کس طرح کی ہے۔
یہ کمپیریٹو اسٹڈی اس بات کی کرے کہ میرا رب مجھ پہ کتنی نعمتیں برسا رہا ہے، ہر دن میں کیا، ہر گھنٹے میں کیا، ہر منٹ کا ہی حساب ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ محاسبہ نفس کا جو سب سے پہلا سبق ہے وہ ہے موازنہ اس بات کا کہ انسان یہ تقابل کرے کہ آج کے دن مجھ پر میرے رب کے انعامات کتنے ہوئے اور آج کے دن میں نے اپنے رب کی بندگی کتنی کی۔ ان دو چیزوں کو سامنے رکھے، خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے انعامات کو اور اپنی طرف سے بندگی کو، کہ ادھر سے مجھے دیا کیا جا رہا ہے اور ادھر سے میں پیش کیا کر رہا ہوں۔ ان دو چیزوں کو، اس بات کو سب سے پہلے موازنہ میں رکھے گا تو بندے کے لیے محاسبہ کے کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ انسان بیدار بصیرت کے ساتھ کھوج لگائے اور یہ گیس اور جج کرے کہ کتنے انعامات مجھ پر میرے رب کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے ایک لمحہ میں رب سے جو کچھ وصول کر رہا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے کروڑ سال کی زندگی میں بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے میں جو ملتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ایک حدیث شریف سے اس مفہوم کو واضح کرتا ہوں۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس حدیث کو بیان کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ صحابہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمانے لگے ابھی میرے دوست جبریل مجھ سے رخصت ہو کے گئے اور انہوں نے میرے سامنے ایک بہت بڑے عابد و زاہد بندے کا تذکرہ کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تعالی عبدا من عبادی، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا تھا عبد اللہ عز وجل 500 سنہ، اس نے 500 سال تک اللہ کی بندگی کی۔ 500 سال تک سمندر کے اندر ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے لیے اللہ کا کرم یہ تھا پورا سمندر وہ کھاری پانی کا تھا، لیکن اس کے لیے اللہ نے اس پہاڑی کے ساتھ میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر رکھا تھا اور وہاں ہی ایک انار کا درخت اگایا تھا جس پر روزانہ تازہ انار لگتا تھا اور وہ عابد کھاتا تھا۔ ویسے تو موسم کے لحاظ سے سال میں ایک بار ایسا پھل لگتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو اتنا نواز رکھا تھا کہ روزانہ نیا انار لگتا اور وہ اس کو تناول کرتا تھا۔ اس نے 500 سال تک اللہ کی بندگی کی۔ جس وقت اس کے وصال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی ایک عجیب چاہت کا اظہار کیا۔ سأل ربہ عند وقت الاجل، موت کے وقت اس نے اللہ سے یہ سوال کیا ان یقبضہ ساجدا، اے اللہ زندگی بھر جو میں نے تجھ کو سجدہ کیا تو مجھے اتنی لذت ملی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری روح بھی اسی حالت میں نکلے، جب میرا سر سجدے میں ہو تو میری روح نکل جائے، اس واسطے کہ میں چاہتا ہوں جس طرح میں دنیا سے جاؤں ایسے ہی اٹھوں۔ تو وہ عمل کرتے ہوئے جو انسان جاتا ہے وہی کرتے ہوئے اٹھتا ہے، تو میں چاہتا ہوں میرا سر سجدے میں ہو، روح نکل جائے، اور کل قیامت کے دن لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے اٹھیں گے اور مجھے تو حالت سجدہ میں اٹھنے کا شرف مل جائے گا۔ تو ایک تو میری یہ چاہت ہے کہ اے اللہ حالت سجدہ میں میری روح نکل جائے، اور دوسری یہ ہے وَأَلَّا يَجْعَلَ لِلْأَرْضِ وَلَا لِشَيْءٍ يُفْسِدُهُ عَلَيْهِ سَبِيلًا، کہ نہ تو زمین میرا جسم کھائے اور نہ ہی کوئی اور چیز میرے جسم کو خراب کر سکے، میرا جسم نہ گلنے پائے، نہ سڑنے پائے، نہ پھٹنے پائے، جس طرح میں سجدے میں سر رکھوں قیامت تک ایسے ہی رہوں، میرے جسم پر کسی چیز کا حملہ نہ ہو سکے، میرا جسم سلامت رہے اور اسی انداز میں مرنے کے بعد بھی میرا سر سجدے میں رہے۔ یہ دو چیزیں اس نے اللہ سے مانگ لی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے اس کی بات کو قبول کر لیا، اس نے سجدے میں سر رکھا ہوا تھا کہ روح نکل گئی، اور جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اب بھی ہم جب آسمان سے آتے جاتے ہیں اسی جزیرہ سے گزر کے آتے ہیں، اب تک اس کا بدن سلامت ہے، اور ایسے ہی اس نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا، وہ بندہ جب اٹھے گا، حشر بپا ہوگا، تو خالق کائنات جل جلالہ بڑی خوشی سے فرمائے گا، فرشتوں سے یہ کہے گا ادخلوا عبدی الجنہ، میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ کس طرح؟ برحمتی، میری رحمت کے صدقے، میری رحمت کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ اللہ کا اعلان ہوگا کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو، تو وہ شخص بول پڑے گا، کہے گا یا رب بل بعملی، رحمت کا حوالہ نہ دو، میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت دو، میں نے آخر 500 سال سجدہ کیا تو کیا میں مستحق نہیں ہوں جنت کا؟ بل بعملی، مجھے میرے عمل سے جنت دو۔ خالق کائنات جل جلالہ دوبارہ فرشتوں سے کہے گا ادخلوا عبدی الجنۃ برحمتی، اس بندے کو جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ۔ وہ دوبارہ بولے گا نہیں بل بعملی، میرے عمل سے۔ خالق کائنات جل جلالہ تیسری بار فرمائے گا فرشتوں ادخلوا عبدی الجنۃ برحمتی، اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ تیسری بار بھی یہی کہے گا یا رب بل بعملی، میرے عمل سے مجھے جنت عطا فرما دے۔ تو جب تیسری بار وہ کہے گا تو خالق کائنات جل جلالہ فرمائے گا قائسو عبدی بنعمتی علیہ، فرشتوں اب اس کو اٹھا کے میرے سامنے کھڑا کرو، اب ہم حساب کریں گے۔ اس کو اپنے عمل پہ اتنا بھروسہ ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس نے 500 سال مجھے سجدہ کر کے اس نے کوئی حق ادا کر دیا ہے میری نعمتوں کا، چلو اب گنتے ہیں، میری نعمتیں بھی گن لو، اس کا عمل بھی گن لو۔ اس نے 500 سال مجھے سجدہ کیا ہے تو میرے انعامات بھی دیکھو، قائسو عبدی بنعمتی علیہ و بعملی، اب میری نعمت اور اس کے عمل کا موازنہ کرو، میری نعمت اس پر کتنی ہے اور اس کا عمل کتنا ہے۔ اب موازنہ شروع ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توجد نعمت البشر قد احاطت بعبادت 500 سنہ، خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے جو دی ہوئی آنکھ ہے، صرف اس نعمت کو ایک طرف رکھا جائے گا اور اس کی 500 سال کی بندگی کو ایک طرف رکھا جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آنکھ والی نعمت بھاری ہو جائے گی، محض آنکھ والی نعمت۔ خالق کائنات فرما اس کے مقابلے میں بندگی اس کی پیش کرو۔ اب آنکھ والی نعمت جو ہے اس کا بھی حق پورا نہیں ہوا، پورا بدن باقی ہے، بدن کی اجزاء باقی ہے، اعضاء باقی ہے، پھر جو اس کے لیے اللہ نے بندوبست کیے ہوئے تھے وہ ساری نعمتیں بھی باقی ہیں۔ اس کھاری سمندر میں جو روزانہ اس کو میٹھا پانی دیتا تھا اور اس کے لیے تازہ انار پیدا کرتا تھا، وہ کروڑوں انعامات ابھی باقی ہیں۔ ابھی صرف ایک آنکھ والی نعمت کا حساب ہوا تو اس کی بندگی تو ساری ختم ہو گئی۔ خالق کائنات فرمائے گا اب اس بندے کو جہنم میں داخل کرو، میرے انعامات اس پر کتنے ہیں اور اس کا عمل تو انعامات کے لحاظ سے بہت تھوڑا، اور اس نے خود یہ اپنی طرف سے پیشکش کی ہے کہ میرے عمل کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے، تو عمل کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں اور عمل بڑا تھوڑا ہے۔ اب وہ بندہ کہے گا اے اللہ نہیں، مجھے اپنی رحمت سے ہی جنت عطا فرما دے، اور بالآخر اس کو رحمت سے جنت عطا فرما دی جائے گی۔ لیکن اس وقت ہمارے اس موضوع میں اس عظیم حدیث کا یہ حصہ ہے کہ میں نے یہ عرض کیا کہ موازنہ میں سب سے پہلے یہ بات لازم ہے کہ دیکھا جائے کہ خالق کائنات کی طرف سے انعامات کتنے ہیں اور میری طرف سے عمل کتنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جس وقت دیکھی جائے گی، اور بالخصوص اس حدیث کی روشنی میں جو بڑے سے بڑا عابد و زاہد ہے، آج اس امت میں کون 500 سال سجدے میں سر رکھنے والا ہے؟ جب وہ 500 سالہ عابد و زاہد اس کی عبادت ایک نعمت کا جواب نہیں بن سکی تو ہمارے یہ سجدے کس نعمت کا جواب بن سکیں گے؟ یہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے موازنہ کرتے ہوئے بندے کے اندر محاسبہ کا ذوق پیدا ہوگا کہ ادھر سے مسلسل انعامات ہیں، ہر سانس میں کروڑوں نعمتیں ہیں اور میری طرف سے تو بالکل محدود سا عمل ہے۔ اس کی وجہ سے بندے کو محاسبہ کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ موازنہ کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ بندہ اپنی حسنات اور سیئات میں موازنہ کرے۔ پہلا تو یہ تھا کہ اللہ کے انعامات اور اپنے عمل میں موازنہ، دوسرا یہ ہے کہ خود اپنے افعال میں سے جو نیک ہے ان کو شمار کرنا اور جو برے ہیں ان کو شمار کرنا، ان کا موازنہ کرنا کہ آخر میں نے 24 گھنٹے جو گزارے ہیں
تو ان میں سے کتنے وہ کام ہیں کہ جن کو میں جب کر رہا تھا تو میرے رب کی رحمت خوش ہو رہی تھی، اور کتنے وہ کام ہیں کہ جن کی وجہ سے میرا رب ناراض ہو رہا تھا۔ انسان خود اپنے اعمال کے لحاظ سے یہ موازنہ کرے کہ کتنے کام اللہ کی خوشنودی کے ہیں اور کتنے کام اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کے گناہ جھڑنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ یہ تجربہ کی بات ہے، اور یہ بھی ہم سب کا ہوم ورک ہے کہ ہم رات کو جہاں یہ حساب لکھتے ہیں کہ کتنی آمدنی تھی اور کتنا خرچ ہوا، یہ اپنے مال کے لحاظ سے لکھتے ہیں، تو نامہ اعمال کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا لکھیں، آج کتنے گناہ کیے اور آج میں نے کتنی نیکیاں کی، کتنے وہ کام تھے کہ جن میں اس شیطان کے اشاروں پہ ناچ رہا تھا، اور کتنے وہ کام تھے کہ جن میں اپنے رب کے حکم پر میں سربسجود ہو چکا تھا اور میں اپنے رب کی فرما برداری کا حق پورا کر رہا تھا۔ جس وقت انسان اپنے موازنہ کے لحاظ سے ان دو کاموں میں موازنہ کرنا شروع کر دے گا، اس کے لیے محاسبہ کی پہلی سٹیپ جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اب روزانہ جس وقت شمار کرے گا، 40 دن تک یہ کام کرتا رہے، اللہ کے فضل سے امید ہے اس کے گناہوں میں واضح کمی واقع ہو چکی ہوگی اور اس کے لیے آگے نیکی کی طرف بڑھنا بہت ہی آسان ہو چکا ہوگا۔ موازنہ کے اندر تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ماحول کے لحاظ سے اپنا موازنہ کرنا۔ آخر انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو مخدوم کائنات بنایا گیا، ہر چیز اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، تو یہ دیکھے کہ میں مخدوم ہو کے اللہ کا کتنا حکم مان رہا ہوں اور باقی مخلوقات جو خادم ہے وہ کتنا حکم مان رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جس پر مجھے فضیلت دی گئی وہ عمل میں مجھ سے آگے نکل گئی ہے۔ یہ موازنہ کرے کہ کتنا بڑا سورج ہے، کتنا بڑا چاند ہے، انہوں نے تو آج تک اپنی ڈیوٹی میں ناغہ نہیں کیا، تو میں 5 وقت ناغہ کیوں کرتا ہوں؟ وہ وقت پر آتے ہیں، وقت پر جاتے ہیں، وہ تو لیٹ نہیں ہوتے، تو آخر میں ہی نماز میں لیٹ کیوں ہوتا ہوں؟ میں ہی اللہ کے دربار سے غیر حاضر کیوں ہو جاتا ہوں؟ خالق کائنات کا قرآن بول رہا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ یہ نغمہ جبریل ہے اور ہماری روح کی غذا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر کہ سورج چاند کو پکڑ لے یا چاند سورج کو پکڑ لے، یعنی سورج چاند کا راستہ روک کے بیٹھ جائے اور چاند سورج کا راستہ روک کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کل فی فلک یسبحون، اپنے اپنے حصے میں رہتے ہیں۔ جب وہ کسی کا غصب نہیں کرتے تو بندو تم دوسرے کا راستہ کیوں لیتے ہو؟ تم دوسرے کے حق کی طرف کیوں جاتے ہو؟ جب وہ اپنی ڈیوٹی پہ اتنی پابندی سے ہے کہ کبھی لیٹ نہیں ہوتے تو تمہیں بھی اپنے رب کی ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے۔ انہیں ایک مرتبہ رب نے حکم دیا، ہمیشہ کے پابند ہو گئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات لیٹ آئے، دن لیٹ ہو جائے، ایک دوسرے کا راستہ روک لے، نہیں، جو حکم آیا تھا اس پر پوری پابندی ہو رہی ہے۔ کل فی فلک یسبحون، وہ اپنے اپنے مدار کے اندر وہ موجود ہے اور اس کے اندر وہ آربٹ میں تیر رہے ہیں، اپنی حرکت میں موجود ہے۔ تو یہ دعوت ہے ماحول کی بھی محاسبہ کے لحاظ سے انسان کو کہ ہر چیز ڈیوٹی پہ ہے۔ زمین اپنا کام کر رہی ہے، ہمیں کھانے کو دیتی ہے، جانور اپنا کر رہے ہیں، ہمیں دودھ پلانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں، سواری کے لیے پیش کیے ہوئے ہیں اور گوشت کے لیے پیش کیے ہوئے ہیں۔ پوری کائنات جو ہے اس نے خدمت کا حق ادا کیا ہے اور وہ اللہ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پر جو اللہ نے ان پر لازم کر دی ہے، ہر چیز جب پابندی کر رہی ہے تو بندے کو یہ موازنہ کرنا چاہیے کہ اگر میرے دائیں طرف جو درخت ہے اس نے پابندی کی تو میں نے کتنی کی، یہ زمین جو ہے اگر یہ پابند ہے تو میں کتنا پابند ہوں، آسمان پابند ہے تو میں کتنا پابند ہوں۔ یہ پورے ماحول کو دیکھ کر بندہ اپنا موازنہ کرے۔ یہ تیسری قسم تھی موازنہ کی جس کی وجہ سے محاسبہ کا پہلا مرحلہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ وہ ہے مخابرہ۔ مخابرہ یہ جدید عربی کی اصطلاح ہے، یہ کہتے ہیں جاسوسی کو، مخابرات کا پورا شعبہ ہوتا ہے۔ تو مخابرہ موازنہ کے بعد محاسبہ، اپنا محاسبہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے 3 قسم کا موازنہ کیا جائے اور اس کے بعد مخابرہ۔
مخابرہ سے اپنے آپ کو محتاط رکھا جائے اور مخابرہ کے معاملے میں اپنے آپ کو بیدار رکھا جائے. آدمی اس بارے میں گھبراتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کہیں میری جاسوسی نہ ہو جائے اور کہیں اس پر کوئی اور مطلع نہ ہو جائے. خالق کائنات جل جلالہ نے بندے کو محاسبہ کی طرف مائل کرنے کے لیے اس کو ایک نظام مخابرہ بھی دیا ہے کہ بندے تو گناہ کرے گا تو کس سے چھپ کے کرے گا اور کس زمین پہ کرے گا. کہ اس زمین کے علاوہ کوئی زمین بھی ہے جہاں تو بیٹھ جائے اور تو چھپ سکے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس ذات کو نیند ہی نہیں آتی اور اونگ ہی نہیں آتی اس سے تو چھپ کیسے سکے گا؟ اور تو گناہ کرے گا تو کس جگہ پہ کرے گا؟ یہ زمین بھی تو کمپیوٹر ہے اللہ کا، اس میں فیڈ ہو رہا ہے کہ جو قدم اس پہ رکھا گیا تھا وہ قدم چوری کرنے کے لیے اٹھایا گیا تھا یا وہ قدم نماز پڑھنے کے لیے اٹھایا گیا تھا. ہر قدم جب رکھا جاتا ہے زمین اس کی گواہ بنتی ہے اور اس کے بارے میں وہ قیامت کے دن رپورٹ دینے والی ہے. تو یہ مخابرہ ایسی چیز ہے جب انسان اس کے بارے میں پوری طرح بیدار مغز ہو جائے تو اس کے لیے محاسبہ کا دوسرا مرحلہ بھی آسان ہو جاتا ہے. صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس سلسلہ میں متوجہ کیا، بلکہ مخابرہ کی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کی، یومئذ تحدث اخبارہا. سورہ زلزال کے اندر جو آیا ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی. اس کی تفسیر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی، ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما اخبارها، میرے صحابہ یہ جانتے ہو تم کہ زمین کی اخبار کیا ہے؟ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تحدث اخبارها، کہ زمین اس دن اپنی خبریں شائع کر دے گی، اپنی خبریں اس دن وہ عام کر دے گی. وہ کیا خبریں ہیں زمین کی؟ صحابہ تم جانتے ہو؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کمال ادب سے یہ کہا، اللہ ورسولہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام خوب جانتے ہیں. اللہ ورسولہ عالم، ہمیں پتہ نہیں کہ زمین کی اخبار کیا ہوگی. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا، ان اخبارہا ان تشہد علی کل عبد بما عمل علی ظہرہا، کہ زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر بندے کے بارے میں جو زمین پر آباد ہے قیامت کے دن اس کے عمل کی خبر دے گی. ہر بندہ، جتنے بھی لوگ آباد ہیں، خواہ وہ کسی ملک میں رہتے ہیں کسی خطہ میں رہتے ہیں، آخر رہتے تو زمین کے اوپر ہے. اللہ نے یہ پورا نظام نیچے بچھایا ہوا ہے. زمین قیامت کے دن ہر بندے کے بارے میں خبر دے گی. انداز کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمل کذا و کذا فی یوم کذا و کذا. زمین کہے گی، اے اللہ اس بندے نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا، اس نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا اور فلاں نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا. تاریخ بھی بتائے گی، وقت بھی بتائے گی، کام بھی بتائے گی. تو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید میں اس آیت کو نازل کر کے بندے کو محاسبہ کی طرف متوجہ کیا، مخابرہ کے لحاظ سے بھی، کہ تو جہاں بھی چھپے گا آخر وہ زمین کا کوئی حصہ ہوگا، یا خود یا زمین پر جو چیز رکھی گئی ہے وہ ہوگی. اور ہر چیز زمین میں، زمین کے اوپر جو ہے اس کو سب وہ نوٹ کر رہی ہے اور وہ بتائے گی. جہاں بھی چھپ کے جائے گا، جدھر بھی چھپے گا، وہ زمین بیان کرے گی. جب اتنا بڑا جاسوس اے بندے تیرے پیچھے لگا ہوا ہے تو اس جاسوس سے اپنے آپ کو بچا لے. اس جاسوس نے تو کوئی بات بھی نہیں چھوڑنی. تو اپنا آج فکر کر، آج محاسبہ کر، آج سوچ کے قدم رکھ. چھپتا ہے تو سوچ کے چھپ کہ زمین پہ ہی چھپ رہا ہے. ایک تو اللہ خود دیکھ رہا ہے لیکن اس نے پھر نظام عدل بنا رکھا ہے. چلو بندے میں خود بیان نہیں کرتا، میری زمین بیان کر دے گی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہم نے فرشتے بھی ساتھ رکھے ہوئے ہیں، جو تم لفظ بولتے ہو زبان سے نکلتا جاتا ہے وہ فوراً لکھ لیتے ہیں. جہاں بھی ہوتے ہو وہ فوراً لکھتے ہیں. یہ رپورٹر بھی ساتھ ہے، نظر نہیں آتے مگر وہ بھی لکھ رہے ہیں. زمین کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا
چلتا کہ ہم نے جو برائی کی وہ زمین بھی نوٹ کر رہی ہے. اللہ نے مخابرہ کے اس نظام پر مطلع کر دیا کہ وہ بھی جاسوسی کر رہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ خود بندے کا بدن بندے کے خلاف جاسوسی کر رہا ہے. اور قیامت کے دن ہر گناہ کے بارے میں یہ گواہ بن جائے گا اللہ کے دربار میں. تو آج پھر بندے کو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ تو ہر چیز میری جاسوس ہے. یہ اتنا میرا پیارا ہاتھ جس کو میں بچا کے رکھتا ہوں اور تھوڑا سا زخم ہو جائے تو اس کی پٹی کرتا رہتا ہوں. یہ میرے پیارے قدم یہ تو میرے خلاف جاسوس ہے. اگر میں اللہ کا نہیں بنوں گا تو یہ میرے کیسے بنیں گے؟ یہ میرے خلاف بولیں گے، میرے خلاف گواہی دیں گے. یہ وہ چیز ہے جو بندے کو محاسبہ کی طرف مجبور کرتی ہے اور نتیجہ میں اس کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضحکا، کیا خوبصورت محفل تھی، سیما پاتھی، کیا ان لوگوں کی قسمتیں حصے میں جن کی آئیں وہ مہتاب صحبتیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزم میں تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا جمع غفیر ہے. اچانک ہمارے محبوب علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیا. بظاہر کوئی سبب نہیں تھا مسکراہٹ کا، نہ کسی نے کوئی ایسی بات کی، نہ کسی کا کوئی ایسا عمل سامنے آیا کہ اس پر مسکراہٹ کا اظہار کیا جائے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو کتنا خوبصورت منظر تھا. خود پوچھا ہل تدرون بما اضحکو، میرے صحابہ کا تمہیں پتا ہے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ کیا جانتے ہو کہ مجھے ہنسی کیوں آئی ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ مسکراہٹ کس وجہ سے ہے؟ یہ سوال کر کے جب آپ نے پوچھا، صحابہ کہتے ہیں قلنا اللہ ورسولہ عالم. کتنا ادب ہے. کہنے لگے ہم یہی پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مسکراہٹ کا سبب آپ کا رب بہتر جانتا ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں. آپ خود ہی فرما دیں کہ اس مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے اور سبب کیا ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کا مطلب یہ تھا، میرے صحابہ میں بیٹھا تو یہاں ہوں مگر تمہیں پتہ نہیں نگاہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. من مخاطبۃ العبد ربہ، فرمایا آج یہاں بیٹھ کے میں میدان حشر کو دیکھ رہا ہوں. میدان حشر سامنے ہے اور وہاں بندہ جو اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے اس کو سن کے آج جو مستقبل میں ہوگی اس گفتگو کو سن کے مجھے ہنسی آ گئی ہے. اور میں سادے بندے کی گفتگو پر مجھے تعجب آیا ہے کہ اپنے رب سے کیسی سادہ گفتگو کر رہا ہے اور کس انداز میں اپنے رب سے بول رہا ہے. بندے کی جو رب سے گفتگو ہے حشر کے دن، مجھے اس کی طرف توجہ سے یہ مسکراہٹ آ گئی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں بھی شریک فرحت فرما دو، ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ وہ کیسی گفتگو ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت مسرور ہو رہی ہے، ہمیں بھی اس کا حصہ مل جائے. تو میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھ نے جو دیکھا اور کان نے جو سنا اور مستقبل کے جو حالات جو کئی صدیوں کے بعد رونما ہونے تھے اور آج تک جن کا ابھی انعقاد نہیں ہوا، اب سے بھی کئی صدیوں کے بعد جو کچھ سامنے آنا تھا، میرے محبوب علیہ السلام کے کانوں نے سن لیا، آنکھوں نے دیکھ لیا اور ہو بہو اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرما دیا. فرمایا حشر کے دن یہ گفتگو ہوگی بندے کی اللہ کے ساتھ کہ ایک بندہ اپنے رب سے یہ کہے گا یا رب الم تجرنی من الظلم، کیا تو نے مجھے ظلم سے نہیں بچایا؟ تو نے مجھے پناہ دی اور تو نے مجھے اے اللہ ہر ظلم سے بچایا. تیرا کتنا میرے ساتھ پیار ہے، تو نے مجھے کیا ظلم سے نہیں بچایا؟ فیقول بلا، خالق کائنات فرمائے گا کیوں نہیں اے بندے، میں نے تجھے ہر ظالم سے بچایا اور تجھے ہر ظلم سے بچایا. تو بندہ کہے گا یا اللہ آج پھر میری ایک اور بات بھی تسلیم کر لے. خالق کائنات فرمائے گا بتاؤ کیا تمہارا مطالبہ ہے؟ تو بندہ بڑی سادگی میں کہے گا انی لا اجیز اليوم علی نفسی شاہدا الا منی، اے اللہ مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہ ساری کائناتی میرے خلاف جاسوس بنی ہوئی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کسی اور کو میرے خلاف گواہ نہ بنا. اگر گواہی لینی ہے تو خود میرے بدن سے ہی لے، میں نہیں چاہتا کہ اوروں سے تو گواہی لے. تو نے مجھے پہلے بھی بڑا بچایا ہے اور آج یہ میری درخواست ہے کہ اور کسی کو گواہ نہ بنا.
مجھ سے ہی میرا گواہ بنا لے. یعنی اس کا یہ خیال ہے کہ اپنا خود ہی میں گواہ بنوں گا تو میں بچ جاؤں گا، اپنے بدن کو گواہ بنا لیتا ہوں. اپنے رب سے باقاعدہ بڑی تڑپ کے بعد یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اے اللہ اور کسی چیز کو میرے لیے گواہ نہ بنا، میرے بارے میں جو کچھ پوچھنا ہے وہ میرے اعضاء سے ہی پوچھ لے. اس کو یہ ناز ہے کہ میرے ہاتھ میرے بڑے حامی ہیں اور بڑے معاون ہیں، میری کھال میرے ساتھ بڑا پیار کرے گی اور میرے قدم میرا بڑا لحاظ رکھیں گے. اللہ سے درخواست کر رہا ہے کہ کسی اور کو گواہ نہ بنا، میرے ہاتھوں کو میرے بدن کو ہی میرے بارے میں گواہ بنا دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس کی کلام پر تبسم آ گیا ہے کہ کتنا سادہ بندہ خود پھنسنے کی کوشش کر رہا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے کہ اور کسی کو گواہ نہ بنا، اے اللہ میرے اعضاء کو ہی میرے بارے میں گواہ بنا دے. جب اس نے بڑی تڑپ سے یہ مطالبہ کیا، حشر میں جو کچھ ہوگا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں سن رہا ہوں، اللہ اس کی درخواست کو قبول فرما لے گا. اور میں کہا ٹھیک ہے میرے بندے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں زمین کو گواہ نہ بناؤں، میں آسمان کو گواہ نہ بناؤں، میں درختوں کو گواہ نہ بناؤں، میں تیرے محلے والوں کو گواہ نہ بناؤں، میں تیرے دوستوں کو گواہ نہ بناؤں، ٹھیک ہے میں نہیں بناتا. جو تو خود گواہ پیش کرنا چاہتا ہے وہی مجھے منظور ہے، ٹھیک ہے تیرے اعضاء کو ہی تیرا گواہ بنا دیتا ہوں. تو پھر کیا ہوگا؟ خالق کائنات جل جلالہ فرمائے گا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہم نے آج تجھے ہی تیرا محاسب بنا دیا. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تجھے تیری ذات کو ہی ہم نے تیرے لیے نگران اور چیکر بنا دیا ہے اور حسیب بنا دیا ہے اور گواہ بنا دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خالق کائنات جل جلالہ اس کے منہ پہ مور لگا دے گا اور اس کے ارکان کو اعضاء کو یہ فرمائے گا ان تو کی، اے ہاتھ تو بول، اے قدم تو بول، اے اس کی ناک تو بول، اے اس کے سر تو بول. خالق کائنات جل جلالہ یہ حکم دے گا فتن تو کو، ہر عضو بولنا شروع کر دے گا. مسلسل بول رہا ہے. ہاتھ شروع ہوا تو بلوغ سے لے کر وفات تک اس نے جتنے جرم کیے تھے اس نے کوئی بھی نہیں چھوڑا. دن کے رات کے حقوق اللہ کے لحاظ سے، حقوق العباد کے لحاظ سے مسلسل ہاتھ بولتے ہی جا رہا ہے. قدم جب شروع ہوا تو اس نے کئی دفتر کھول دیے، مسلسل پوری رپورٹنگ اس کے اندر موجود ہے اور وہ شکایتیں لگا رہا ہے، اے اللہ یہ کتنا بد نصیب انسان تھا جس کے قدم تو نے مجھے بنایا تھا، یہ کبھی بھی مجھ سے چل کے خیر کی طرف گیا ہی نہیں. اس نے فلاں دن بھی فلاں بدکاری کے لیے مجھ پہ سفر کیا، فلاں دن فلاں چوری کے لیے مجھ پہ سفر کیا، فلاں دن فلاں ڈاکے کے لیے مجھ پہ سفر کیا. مسلسل اس کے قدم بول رہے ہیں، سارے اعضاء اس کے جب بولتے ہیں تو اب خالق کائنات کچھ وقت اس کو تنہائی میں دے گا کہ وہ اپنے اعضاء کی باتیں خود سنے اور خود ان کو دیکھ کر کوئی نتیجہ نکالے. اب اللہ اس کو اپنے دربار سے سائیڈ میں کر دے گا اور مخلوقات سے بھی ایک جانب میں. اب اس کے اعضاء بول رہے ہوں گے اور وہ بندہ سن رہا ہوگا اور جب یہ سنے گا تو اس وقت کہے گا ان کننا کنت انادل، اے میرے ہاتھ کتنا تو بے وفا نکلا، میں تیرا دفاع کرتے کرتے زندگی گزارتا رہا اور میں تیرے لیے یہ سب کچھ کرتا رہا. اے میرے قدموں تم کتنے بے وفا نکلے ہو، میں تمہیں سنبھالتا رہا، میں جہاد میں نہیں جاتا تھا تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے، اور میں اے بدن تیرے آرام کے لیے نماز نہیں پڑھتا تھا. اے میری کھال تجھو آج میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ گفتگو میرے سامنے ہے، اے صحابہ اس کو دیکھ کر مجھے تبسم آ گیا ہے. اب دیکھیے اس مقام پر محاسبہ نفس کے لحاظ سے یہ جو مخابرہ والا پہلو میں دوسرا مرحلہ بیان کر رہا ہوں اس کو دیکھیے، اور قرآن مجید میں اس کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. سورہ یاسین کے اندر خالق کائنات فرماتا ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا ہم آج یعنی قیامت کے دن منہ پہ مور لگا دیں گے اور کیا ہوگا؟ فرمایا تکلمنا ایدیہم، ہم سے بندے کے ہاتھ باتیں کریں گے، وارجلہم ان کے قدم باتیں کریں گے. کس معاملے میں؟ بما کانوا یکسبون، جو کچھ بندے نے کسب کیا ہے، جو کمایا ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے، یہ سارے باتیں کریں گے اور اس انداز میں بولیں گے، کوئی چیز بھی نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ فرماتا ہے تمہیں اگر پتہ نہ چلتا اور قیامت کے دن یہ جاسوسی ظاہر ہوتی تو پھر تمہیں بڑا افسوس ہوتا کہ کاش کہ دنیا میں مجھے پتہ چل جاتا تو میں ان جاسوسوں سے بھی بچتا. اور اس سے بچنے کا مطلب ہی کیا تھا کہ کرتا ہی نیکی اور کرتا ہی کچھ نہ.
یہ محاسبہ خالق کائنات نے پیغام ہمیں پہلے دے دیا کہ کل قیامت کے دن ہاتھ نہ ملتے رہنا. میں نے اس قرآن کو نسخہ کیمیا بنایا ہے اور اس میں تجھے بتا دیا ہے, اور محبوب علیہ السلام نے احسان کر کے کہ یہ ہر چیز تمہارے خلاف ہے, اگر تم اللہ کے نہیں تو یہ تمہاری کیسے ہوگی. یہ تب وفادار بنے گی کہ تم اپنے رب کے وفادار بن جاؤ گے. اور دیکھو تو صحیح یہ کتنا بڑا محاسبہ اس کے اندر مخابرہ کی جہت میں. آج کوئی شخص گناہ کرنے کے لیے یہ تو سوچتا ہے کہ مجھے محلے والے نہ دیکھ لیں, یہ سوچتا ہے کہ مجھے میرا بھائی نہ دیکھے, مجھے معاشرے کا کوئی فرد نہ دیکھے. لیکن کوئی ایسا ہوا کہ جس نے گناہ سے چھپانے کے لیے اپنے آپ کو ہاتھوں کو اتار دیا ہو کہ ہاتھوں تم ذرا گھر رہو, میں گناہ کر کے آ رہا ہوں, تم ساتھ ہوگے تو تم دیکھ لو گے. کوئی ایسا ہے جری بہادر کے جو قدم اتار کے رکھ دے کہ یہ قدم تو میرے خلاف گواہی دیں گے, جاسوس بن جائیں گے اور میں ان کو اتارتا ہوں اور گناہ کر کے آتا ہوں. ایسا ممکن ہی نہیں. تو پھر بندے کو سوچنا چاہیے, ہر چیز اس سے مطالبہ کر رہی ہے کہ بندے اپنا محاسبہ کر, خود اپنے آپ کو کنٹرول میں کر. اور یہ وہ چاہت ہے جو کائنات کی ہر چیز کے اندر موجود ہے, وہ بندے کو ستھرا دیکھنا چاہتی ہے. اور بندہ جس وقت اس جاسوسی کے نظام کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ تحریک پیدا ہوتی ہے کہ جب ہر طرف رپورٹنگ ہو رہی ہے تو میں ہی بندہ بن جاؤں, میں وہ کام کرتا رہوں کہ قیامت کے دن شجر و حجر میری نیکی کے نعرے لگا رہے ہوں. ایسے انداز میں قرآن مجید برہان رشید کا دوسرا حصہ حامیم السجدہ کے اندر آیت نمبر 21 ہے. خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. قیامت کا دن ہوگا تو مجرم اپنے چمڑے کو پکڑ کے کہیں گے تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی, تم نے کیوں گواہی دی. قالوا, تو ساری کھالیں بولیں گی, چمڑے بولیں گے, انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. تمہیں ہم پہ تعجب ہے کہ ہمیں بولنا کیسے آ گیا. اے انسان, مجھے اس نے ہی بلایا ہے جس نے ہر ذات کو بلایا ہے, جس نے زبان کو بولنے کی توفیق دی, اس سے کیا بعید ہے کہ وہ چمڑے کو بولنے کی توفیق دے دے. تو یہ سب کچھ انسان کے بدن اور اعضاء کے لحاظ سے بھی یہ پورا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے. اور یہ اس دن ہاتھ آج تو گونگے ہیں, اس دن گونگے نہیں ہوں گے. قدم آج تو گونگے ہیں, بول نہیں سکتے, اس دن بولیں گے. اور بولیں گے انسان کو جب اپنے قدموں سے یہ گرم ہوا آئے گی تو پھر اس کو افسوس ہوگا, میں اس بدن کو بچاتا رہا اور یہ بدن آج مجھے جلانے پہ تیار ہو گیا ہے. اس دن پتہ چلے گا. اور یہ اعضاء کی گواہی بالخصوص لی اس لیے جائے گی. ایک وہ ہے جس بندے کے خلاف کوئی دور والا اجنبی گواہی دے, اور دوسرا وہ ہے کہ عدالت میں اس کا بیٹا اس کے خلاف کھڑا ہو جائے. اب اس کو بیٹے کی خلاف ورزی پر جو بیٹا اس کے خلاف آ گیا, اس کو اس گواہی پر جتنا افسوس ہے اتنا اجنبی کی گواہی پر نہیں کہ وہ اس نے میرے خلاف گواہی کیوں دی. بیٹے پر بہت زیادہ افسوس ہے. تو خالق کائنات فرماتا ہے ان ہاتھوں کو ہم نے گواہ بنایا تیرے لیے تاکہ بندہ افسوس میں ڈوب جائے, اس کی ندامت ہو کہ میں کس کے لیے سب کچھ کرتا رہا, یہ ہر چیز تو میرے خلاف ہو گئی ہے. اور دنیا میں اس کو بتا دیا تاکہ آج محاسبہ کرتے ہوئے ان اعضاء کو نیکیوں سے آباد کر لو, کل قیامت کے دن ہر عضو اپنی اپنی نیکی کا اعلان کر رہا ہوگا. محتشم سامعین حضرات, محاسبہ کے طریقہ کار کے لحاظ سے پہلا حصہ موازنہ کا تھا اور دوسرا مخابرہ کا تھا اور تیسرا مشاہدہ کا ہے. مشاہدہ کے اندر یہ ہے کہ بندہ یہ دیکھے کہ آخر میرا رب مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے اور ہر طرف اس کی رحمت کا شہود کیسا ہے. اس نے کس انداز میں مجھے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے, اور اس نے اتنی عظمت اور کسی کو نہیں دی جتنی عظمت اس نے مجھے دی ہے. تو پھر زیادہ باوفا بھی مجھے ہونا چاہیے. اس نے گھوڑے کو پیدا کیا, گدھے کو پیدا کیا, ان جانوروں کو پیدا کیا, بڑے بڑے پاورفل جانور ہیں, وہ پانی پیتے ہیں پھر بھی سر جھکاتے ہیں, اور چارہ چرتے ہیں پھر بھی سر جھکاتے ہیں, بلکہ ہر وقت ان کو ایک حالی طور پر جھکا رہنا پڑتا ہے کہ وہ مستقیم القامت نہیں کہ ان کا قد سیدھا ہو, ان کے اگلی ٹانگیں ہیں, ہر وقت وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر کبھی سر بھی جھکا لیتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں. انسان کو رب ذوالجلال نے سیدھی قد دی ہے اور اس کو ہر وقت جھکا ہوا نہیں بنایا, اور پھر اس کو یوں بھی محتاج نہیں کیا کہ یہ پانی پینے میں نالیوں پہ سر جھکائے اور خوراک میں چراگاہوں میں سر جھکائے. نہیں, اس کو بڑی عزت دی کہ اس کا سر اٹھا رہے, اس کا پانی اس کے ہونٹوں تک پہنچایا جائے گا, اس
اس کو نالی میں جھونک کے کتوں کی طرح پینے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے عزت کے ساتھ پیالہ منہ تک جائے گا، اور لقمہ بڑی عزت اور ادب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ضیافت اس کی ہونٹوں تک جائے گی۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو یہ دائمی وقار دے کر اس کو متوجہ کیا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے ہر جگہ نہیں جھکایا، تیری یہ شان ہی نہیں کہ تو قطرے قطرے پہ سر جھکاتا رہے اور تنکے تنکے پہ سر جھکاتا رہے، میں نے تیرے سر کو یوں ذلیل نہیں کیا، تیرے سر کو میں نے بڑی عظمت دی ہے اور تیرے سر کو میں نے ہمیشہ اٹھا کے رکھا ہے تاکہ تیرا سر میرے دربار میں جھکا رہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ جو مشاہدہ کے لحاظ سے محاسبہ کے لیے دعوت ہے، یہ بھی پوری کائنات کے لحاظ سے موجود ہے، اور پھر بالخصوص خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے جو محبت بھرا پیغام ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورتی سے اس کو بیان کر دیا۔ حدیث قدسی ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے، من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں تو ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں۔ ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باع، جو ایک گز میرے قریب ہوتا ہے میں تو 2 گز اس کے قریب ہوتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی اتیتو ہرولا، جو میری طرف پیدل چل کے آتا ہے میں تو اپنی شان کے مطابق اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ اب یہ مشاہدہ بندے کو مجبور کرتا ہے کہ آخر اس خالق کے کرم تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے، ہم ماضی میں جتنا ادھار کھا چکے ہیں اس کا حق بھی ہم آج سر سجدے میں رکھیں اور موت کے وقت سر اٹھائیں، پھر بھی جو کھا چکے ہیں ہم تو اس کا بدل بھی پورا نہیں کر سکتے، لیکن اس کا کرم کتنا ہے کہ اپنے دربار کی طرف بلاتا ہے تو نئی عظمتیں دے کر اور نئے انعامات دے کر، اور پھر یہ سہارا بھی دے رہا ہے بندے کو کہ ہو سکتا ہے کہ تو گھبرا جائے کہ میں نے 60-70 سال تو سرکشی میں گزار دیے ہیں، اب اللہ کے دربار میں جاؤں تو جاؤں کیسے، میں تو بڑا گندا ہوں اور میں تو ڈوبا ہوا ہوں گناہوں میں، میرے اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے، ٹھیک ہے انسان تو بڑا گندا صحیح مگر میری رحمت کو ستھرا کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے، اور تیرے بڑے گناہ صحیح مگر میرے اجر اس سے کہیں زیادہ ہے، تو آ تو جا، تو آ جا، واپس پلٹ تو صحیح، تھوڑا سا لوٹ کے راہ حرم کی طرف آ تو جا، صنم قدے سے اور شیطان کی وادیوں سے پیچھے قدم ہٹا تو صحیح، تو تھوڑا سا آئے گا میری رحمت چوم کے تجھے گلے لگا لے گی، میری رحمت خود تیرا چہرہ دھو لے گی، خود تجھے ستھرا کر لے گی۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، فرمایا پلٹو تو صحیح، لوٹو تو صحیح، آؤ تو صحیح، تم تھوڑا سا آؤ گے میری رحمت آگے بڑھ جائے گی، تم 1 گز آؤ گے یہ 2 گز جائے گی، اور تم اگر پیدل چل کے آؤ گے میں اپنی شان کے مطابق تمہیں لینے کے لیے دوڑ کے جاؤں گا۔ کتنا کرم ہے اللہ کا، کتنی شفقت ہے اور کتنا اس کا پیار ہے بندوں کے ساتھ، حالانکہ وہ دوڑنے سے پاک ہے اور وہ دور سے قریب ہونے سے پاک ہے، جو پہلے اشارت سے قریب ہو وہ پھر اس کا دور ہونا متصور کیسے ہو سکتا ہے، صرف اپنی رحمت کی کثرت کو ظاہر کر رہا ہے کہ بندو تم متوجہ تو ہو جاؤ، پلٹو تو صحیح، میں خود تمہیں عطا کروں گا، نوازشات کروں گا۔ تو یہ جس وقت انسان اس بات کا اپنے روحانی طور پر شہود کر لیتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ میرا رب اتنا پیار کرنے والا ہے تو مجھے بھی اس پیار کے بارے میں سوچنا چاہیے، آخر میں کیوں باغی ہوں، میں کیوں سرکش ہوں، میں کیوں بگھوڑا بن گیا ہوں، میں کھاتا اللہ کا ہوں اور کہنا شیطان کا مانتا ہوں، تو ایسا میں کیوں کرتا ہوں، یہ سوچ میں کیوں کرتا ہوں ایسا، اس کو محاسبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو موازنہ، مخابرہ اور مشاہدہ کی شکل میں میں نے بیان کی ہیں، یہ وہ باعث بنتے ہیں جو بندے کو طریقہ کار کی طرف راغب کرتے ہیں، اور یہ طریقہ کار کے مختلف سٹیپ ہیں، اور ان کے اندر بندہ اس وقت اپنے گناہوں کو گنتا ہے، شمار کرتا ہے، یہی اس کا محاسبہ ہے۔ جب گنے گا تو پھر بے حیا نہیں ہوگا، گننے کے بعد اس کے ذہن پر یہ بات مسلط ہو جائے گی کہ اے بندے تو کتنا ظلم کر رہا ہے، اتنے خالق سے تو سرکشی کر رہا ہے جو اتنا کرم والا ہے، جس کے فضل اتنے ہیں، جس کے انعامات اتنے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن کے اوپر جس وقت ایک بندہ حاوی کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی نعمتوں کو بار بار دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ ذوق پیدا ہوتا ہے کہ اب جو ہو چکے ان کی تو معافی مانگ لوں اور آگے راہ ستم میں چلنے سے اجتناب کروں۔ اب ہر قدم میرا راہ حرم کی طرف ہونا چاہیے، یہ صنم قدے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اب قدم میرا
اللہ کی مسجد کی طرف اٹھنا چاہیے، یہ شراب کھانے کی طرف نہیں اٹھنا چاہیے. اب میرے ہاتھ، میرے قدم، میری آنکھیں، میرے کان، یہ سارے گناہوں سے محفوظ رہنے چاہیے اور پاک رہنے چاہیے. یہ وہ ہے جس کو محاسبہ نفس کہا جاتا ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو عملاً اس تقوی کے موسم بہار میں اپنے اپنے محاسبہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.